السلام علیکم ناظرین، گوسپ بینچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صوبہ علی۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ڈرامے کے بارے میں جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ارطغرل کے بارے میں۔ یہ ڈرامہ سلطنت عثمانیہ پہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پریزیڈنٹ آف تحریک اتحاد ملت پاکستان۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ان کی رائے کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بابا جی آپ کا؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ بابا جی، آج ہم بات کریں گے ارطغرل ڈرامے کے بارے میں۔ اس نے پاکستان میں بہت ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، تو یہ ہے سلطنت عثمانیہ پہ بنا ہوا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹا، سلطنت عثمانیہ ایک وہ سلطنت تھی، ایک وہ حکومت تھی جو خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کو اتنی بڑی سلطنت نصیب ہوئی، اور اس سلطنت کا حالت یہ تھی کہ 3 بڑے اعظموں میں اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ سلطان سلیمان نے پوری دنیا، عراق، ایران، فرانس، بلغاریہ، چلسلکا، ہنگری، پوری دنیا اس حکومت میں شامل تھی، اور مسلمان تھے وہ امن سے، شانتی سے حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ ڈرامہ جو ہے ہمارے نوجوانوں پہ کس طرح کا اثر ڈال رہا ہے؟ بیٹا، بات یہ ہے کہ آج کل جو میڈیا ہے اس کا بہت برا حال ہو گیا ہے۔ میڈیا نے اتنی فلاشی، اتنی ایرانی، اتنی برمار کی ہے کہ جو اقبال کے شہین تھے، جو اقبال کی سوچ تھی ایک مرد اہن کی، ایک مرد شہین کی، وہ سوچ ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ آج ہمیں ضرورت تھی کہ اس دنیا میں ڈرامے بنتے، کس سے بہادر شاہ ظفر کے ڈرامے بنتے، یہاں محمود غزنی کے ڈرامے بنتے، احمد شاہ ابدالی کے ڈرامے بنتے، اور ان کے محمد بن قاسم جو سیرت ہے وہ قوم کو دکھائی دی جاتی، تاکہ قوم جو ہے وہ آج شہین ہوتی، آج وہ جہاد کے لیے تیار ہوتی، آج وہ اپنی بقا کے لیے اور اپنی سالمیت کے لیے کام کرتی۔ لیکن اس میڈیا نے ایسے ڈرامے شروع کر دیے ہیں جہاں پہ ننگی فحاشی ہے، چھوٹی بچیاں ڈانس کرتی ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے کہیں طلاقوں کا ایشو آ رہا ہے، کہیں بیٹی کا آ رہا ہے، کہیں ماں کا آ رہا ہے، کہیں بہن کے دیور کے جیٹھ کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ ایسا معاشرہ لوگوں نے قائم کیا ہے جو فسق فجور کا معاشرہ ہے۔ لیکن اس معاشرے کے اندر یہ جو ارطغرل جان جو ہے غازی، یہ ڈرامہ جو ہے یہ اتنا عظیم ڈرامہ ہے کہ جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ یہ اس نے ترکی سے یہ ڈرامہ بنا کر پاکستان کے PTV پہ لگا دیا ہے، تاکہ قوم جو ہے اس ڈرامے کو دیکھے اور وہ قوم یہ محسوس کرے ہمارے جد امجد کیا تھے، ہمارے بزرگ کیا تھے، ہماری قوم کیا تھی، ہماری امت کیا تھی، ہم کس امت کے سپاہی تھے، ہم کون سے مسلمان تھے جس سے انگریز بھی، جس سے یہودی بھی، جس سے نصارہ بھی سب کوفتے کاٹتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو حکومتیں تھیں ان کا نظام جو تھا وہ عدل پہ تھا، اور جس حکومت کا نظام جو ہے وہ عدل پہ ہوتا ہے وہ حکومتیں بہت دیر تک قائم رہتی ہیں۔ اس ڈرامے کا اثر نہ صرف نوجوانوں پہ بلکہ جو ہماری کہہ لیں کہ آپ کی عمر کے اور جو ہمارے تھوڑے سے بزرگ لوگ ہیں ان پہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ یہ اچھے وقت میں یہ جو ڈرامہ لانچ ہوا ہے۔ آج میرا جو پوتا ہے جو 4تھی کلاس میں پڑھتا ہے کہتا ہے دادا یہ ٹیپو کون تھا، دادا یہ غوری کون تھا، دادا یہ ابدالی کون تھا، دادا یہ غزنی کون تھا۔ اور میں کہتا تھا بیٹا میرے پوتے، یہ غوری وہ تھا، یہ غزنی وہ تھا، یہ ابدالی وہ تھا جو کابل سے چلتے تھے اور بڑے سیریس ہوتے ہوئے جا کے دلی میں حملے کرتے تھے اور سومناتھ کو گراتے تھے، اور جب وہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی تو حاملہ ہندو عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی حیبت تھی۔ اور آج مسلمان جو ہے آج تقریباً 300 ہفتے ہو گئے ہیں کہ آج وہ کشمیر جو ہے وہ بڑی قید میں بند ہے۔ مودی نے پورے کشمیر کو ایک بڑی قید میں بند کر گیا ہے، لیکن حکمران جو ہے وہ امن کی بنسری بنا رہے ہیں۔ حکمران جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں، وہ امن کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام ایک انصاف کا مذہب ہے، اسلام ایک قوت کا مذہب ہے۔ اسلام نے جہاں تمام لوگوں کو بنیادی حقوق دیے ہیں وہاں ہر طرف جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ منافقت کا شکار ہوئے ہیں، اور آج کل کا دور بھی اسی طرح کا کچھ ہے۔ تو یہ ڈرامہ میرے خیال سے تو بہت اثر ڈال رہا ہے ہمارے نوجوانوں پہ۔ تو یہ منافقت اور یہ سب زوال کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ بات یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا جو خلافت عثمانیہ تقریباً انہوں نے 600 سال حکومت کی،
اور ان کی حکومت جو ہے وہ صرف جسٹس پہ تھی. ان کا قاضی تھا جو جاتا تھا جا کے دیکھتا تھا بازاروں میں مہنگائی تو نہیں ہے, کسی ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, کسی ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی. اور میں نے یہی کہا کہ خلافت عثمانیہ جو تھا اس کا سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ عدل پر بھی تھی اور انصاف پہ تھی. آج معاشرے کے جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, جو یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, وہ کم از کم ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہماری جو حکومت تھی خلافت عثمانیہ جو تھی وہ ہمارے بزرگوں کی حکومت تھی, اور ہمارے بزرگ تھے جو پوری دنیا میں حکومت کرتے تھے. اور آج انشاءاللہ تعالی وہ خلافت عثمانیہ کا دور یہ تھا کہ مجھے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے دادا جان ہیں وہ بھی اس فوج میں وہاں گئے ترک بھی لڑنے کے خلافت سیٹلمنٹ وار میں لڑنے کے لیے, اور وہ وہاں وہ شہید ہوئے. اور آج بھی ترکی کے اندر بر صغیر کے بہت سے مسلمانوں کے مزارات ہیں, اور جو ترکی عوام ہے وہ بر صغیر کے اور پاکستان کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ میں ہمارا ساتھ دیا جب ہم زوال پذیر ہو رہے تھے, اور یہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے ہوئے کھڑے تھے. اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ صرف 3 سال باقی رہ گئے ہیں جب خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال ہونے والی ہے, اور پوری امت, پوری دنیا, بالخصوص پاکستان کے عوام اس کے اوپر اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہاں پر خلافت بحال ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگ بھی اس جشن میں جائیں گے, اور خلافت عثمانیہ جو ہے اس کا جھنڈا لہرایا جائے گا, اور پوری دنیا میں پھر مسلمان کی حکومت ہوگی, یکجہتی ہوگی, امن ہوگا, انصاف ہوگا, معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. منافقت کے بارے میں بات یہ ہے کہ جو بھی قومیں منافقت کرتی ہیں, ریاکاری کرتی ہیں, وہ قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں. اور اس ڈرامے میں بھی جو چیز دکھائی ہے, جہاں جہاں ڈاؤن فال ہوا ہے, جہاں جہاں منافقت ہوئی ہے, جہاں جہاں رہائی ہو رہی ہے, وہاں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے. بابا جی, آپ نے بھی ذکر کیا کہ 3 سال بعد یہ دوبارہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی اور مسلمانوں کا جھنڈا دوبارہ لہرائے گا, وہ کس طرح؟ بیٹا بات یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا زوال جو ہے یہ 1924 میں آیا تھا, سیکنڈ ورلڈ وار میں, اور پورے خلافت عثمانیہ پارا پارا ہو گئی. اور جو ان کا اس وقت جو طاقتیں تھیں جو انہوں نے وہاں حکومت کو مجبور کر کے ان سے معاہدہ کیا کہ 100 سال تک جو خلافت جو ہے یہ بحال نہیں ہوگی, اور اس کے 100 سال جو ہیں یہ 2024 میں پوری ہو جائیں گے. اس لیے پوری دنیا میں برطانیہ, امریکہ, فرانس اور اسرائیل یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ خلافت عثمانیہ کا جو خواب ہے یہ پورا نہ ہو سکے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اربکان جو ترکی کا سربراہ ہے اس وقت, وہ ایک مجاہد آدمی ہے, وہ ایک دلیر آدمی ہے, وہ اللہ کا سپاہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو خلافت کے حامی ہوں گے, جو خلافت کی حمایت کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2024 میں خلافت عثمانیہ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوگی, اور پوری دنیا میں جشن کا سما ہوگا, اور مسلمان اپنے خلافت کے اوپر جو ہے حکومت کریں گے, اور وہاں وہ امن سے, انصاف سے اور سکون سے رہ سکیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمارے نوجوان کیا اس قابل ہیں کہ ان کو دوبارہ سے عروج نصیب ہو؟ ہمارے نوجوان جتنے بھی ان کو معاشرے نے برا کر دیا ہے, جہاں بھی چلا گیا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, ان کے اندر سے حب محمد نہیں نکل سکتی. ان کے دلوں میں یہ آدمی گناہگار ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر آج بھی عشق رسول موجود ہے, اور جس کے اندر عشق محمد ہے, عشق رسول ہے, وہ آدمی کبھی بھی گھبرا نہیں سکتا. وقتی طور پر معاشرے کی جو سوچ ہے وہ اس پہ غالب آ سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کے لیے, رسول کے لیے, خلافت کے لیے, امت کے وحدہ کے لیے اور مسلمانوں کی بقا کے لیے وہ نوجوان پھر کھڑے ہوں گے, اقبال کے شہین, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ترکی میں خلافت کا جھنڈا جو لہرائے گا, اور پوری دنیا جو ہے اس خلافت سے تعاون کرے گی. اب بابا جی, ہمارے جو مسلمان لیڈر تھے انہوں نے کیسے اتنا سال حکومت کی, اور آج کے مسلمان لیڈر جو ہیں اور حکومتیں جو ہیں زیادہ دیر قائم بھی نہیں رہتی, لڑائی جھگڑے ہر جگہ. بیٹا بات یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں تھیں, چاہے وہ خلافت راشدہ تھی, انہوں نے بھی 27 لاکھ مربع میل میں حکومت کی. خلافت عثمانیہ پہ حالت یہ تھی کہ یہ چراوے, بکریاں چرانے والے, اور یہ اس کے اوپر زمین کے اوپر نماز پڑھنے والے, اور صرف عدل و انصاف قائم کرنے والوں نے پوری دنیا پر 600 سال حکومت کی, اور پورے 3.5 بر اعظموں میں خلافت عثمانیہ قائم تھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آنے والا ہے جب خلافت عثمانیہ کا سورج طلوع ہوگا, اور پوری دنیا وہ امن اور آسان سے رہ سکے. تو ناظرین, آج ہم نے بات کی ارطغرل ڈرامے کے بارے میں. میں نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے ایک نئے شو کے ساتھ حاضر ہوں گی. ٹل دین, اللہ حافظ.